میرا سوال تھا کہ آپ کے تو مشرف فرا سے لے کے مشرف صاحب کے ساتھ سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ لے کے آپ کی تو ان کے ساتھ دوستیاں، تعلقات، واقعات، ان کا سائیکل پہ سفر جو ہیں آپ کے، وہ تو ساری پبلک نہیں، انفارمیشن ہے. سب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں کیونکہ یہ ساری گورنمنٹ کتنے ہیں، مطلب میں انٹرنیشنل رہتا ہوں، میری مارکیٹ وہ ہے. مجھے پاکستان میں لوگ کم جانتے ہیں، باہر لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں. تو پاکستان ہمارا ستارے امتیاز نہیں، مجھے حلال امتیاز بھی ملا تھا پاکستان سے نا، 2 مل چکے ہوئے ہیں. اور دنیا سے مجھے 8 ملے ہیں. مجھے 10 میں واحد پاکستانی ہوں جس کو 10 ستارے امتیاز حلال امتیاز پورے ورلڈ سے مل چکے ہوئے ہیں. کیا بات ہے محمود صاحب، آپ نے تو پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. پاکستان کی انڈسٹری میں، فیشن انڈسٹری کی بات کریں. ہاں تو وہ مطلب میں واحد پاکستانی ہوں جس پہ مطلب 80 ملکوں میں فرانچائز بٹی کے نام سے چلے گئیں. میں واحد پاکستانی جس پہ ٹائم میگزین 2 دفعہ کور آ چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ بے نظیر پہ آیا تھا، ایک دفعہ عمران خان پہ آیا تھا، مجھ پہ 2 دفعہ. اور آپ پر 2 دفعہ آ چکے، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کو جیسے سراہا جاتا ہے. میں اس کو محسوس اس لیے کرتا ہوں، مجھے نا آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ. یہ آپ لوگ اگر میری دعائیں نہ کریں، یہ بچوں کو جب میں لیکچر دینے جاتا ہوں، آپ ساری یونیورسٹیز میں، پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی ان کو میں اسپانسر کرتا ہوں کیونکہ ہمارا فیوچر آنے والا یہ ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بنتا ہے. تو پاکستان تو کتنے اوورسیز پاکستانی ہم بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری مجبوریاں بھی کچھ آ جاتی ہیں. لیکن میں ایک کوشچن، سارے ٹینیورز آپ نے دیکھے، سارے صاحب کے تعلقات بھی ہیں. موجودہ اکانومی کو جب آپ دیکھتے ہیں، معیشت کو دیکھتے ہیں، معاشی نظام کو پریزنٹلی دیکھتے ہیں، کیسے ریٹ کریں گے؟ بہتر ہے، قدر نہیں ہے؟ پہلے نظام آپ نے دور بہتر بھی دیکھے ہیں اس سے. میرے خیال اس کے بارے میں نہ ہی بولوں تو اچھی بات ہے. کیونکہ اس لیے کیونکہ نا اکانومی کا مجھے نمبر 1 تو زیادہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں نیشنل ہاسپٹل کا میں مالک ہوں، مین شہر روڈ میں ہوں. لیکن آپ کو پتہ نا ہمارے پھر کیا مسئلے چلتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سب کے ساتھ. یہاں پہ ہمیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں. کیا ویسے آفت کی بات ہے، 80 ممالک میں فرینچائز ہے، حلال امتیاز، ستارہ امتیاز، ٹائمز میگزین میں کور، سارا کچھ، یہ سارا کچھ ہے. دیر شوڈ بی اونلی پریز. اس کے ساتھ کانٹروورسیز کی جڑ جاتی ہیں آ کے. میں نے اکثر دیکھا جا کے کہیں نہ کہیں پہ جا کے لوگ آتے ہیں اور آ کے ایشو بناتے ہیں. کیا وجہ کیا بنتی ہے؟ کیا ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے؟ کیا آپ کو پیچھے چل رہا ہے؟ یہ پاکستان میں نا ہم اوورسیز پاکستانی نا وہاں پہ کام کرتے ہیں بالکل ایسے چیزیں نہیں چلتی. وہاں پہ ہماری ساری ڈیلیں ہوتی ہیں وکیلوں کے تھرو. آٹومیٹک اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، آٹومیٹک چیزیں دیں گے، آٹومیٹک FBR کو ہم ٹیکس پے کریں گے، آٹومیٹک سب چیزیں کریں گے. یہاں پہ الٹا چکر ہے سر. بات کرتے ہیں ہاں الٹا چکر. مطلب نیشنل ہاسپٹل کو بنانے والا میں ہوں. میں یہی پر آ رہی تھی کہ فیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک دیکھیں ہاسپٹل بنایا، چیریٹی ورک کیا نا، کہ کسی کو آپ وہ تو میں کرتا ہوں کہ پتہ ہے کہ بزنس میں نا ایک کاروبار کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو کافی چیزیں کرنی چاہیے. اس لیے میں کافی چیزیں میں کرتا ہوں. میں ایک چیز میں لے کے نہیں بیٹھتا. میرا نام دنیا میں مشہور ہے، محمود بھٹی صاحب فیشن ڈیزائنر. لیکن سب کو پتہ ہے میں زیادہ چیزیں کرتا ہوں، پراپرٹی کا کرتا ہوں، ہاسپٹل کا کرتا ہوں، اور کافی میں چیزیں کرتا ہوں جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ بھی لے کے آتے ہیں، اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی کی ہوتی ہے، لیکن اور چکر میں پھنس جاتے ہیں. یہ جو آپ نے چیریٹی ورک کی بات کی، جو کہ 12 مہینے جو ہے کرنا چاہیے، اور رمضان میں تو دل کھول کر اور جتنا آپ ملٹیپلائی کر لیں آپ کو کرنا چاہیے. نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کس کو توفیق ہو کہ وہ چیریٹی کر سکے. آپ کر رہے ہیں اور بہترین مثال ہے. اگر میں نیشنل ہاسپٹل کی بھی بات کرتی ہوں، اور بھی بہت سے ہاسپٹلس اس طرح کے آپ نے ظاہر بنائے ہوئے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب اتنے پیشنٹس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کسی ایسی آرگنائزیشن کو آپ نے ایز اے ہاسپٹل بنایا اور اب وہ اتنا کامیاب بھی ہے اور کریڈیبلٹی ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں اسماعیل، چیریٹی ورک میں انسٹیٹیوٹس یا آرگنائزیشنس تو آپ بہت سی بناتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ وہ آگے کتنا چلے گا، اس کی کریڈیبلٹی، ریپیوٹ کی بہت بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنا ریپیوٹیبل ایک ہاسپٹل بن چکا ہے، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، تو روز اتنا اس کا ایک ریشو ہوتا ہے 100 سے زیادہ، 1000 سے زیادہ. کیسا فیل کرتے ہیں؟ بہت اچھا کرتا ہوں. میں پچھلے دنوں میں جب میں آیا تو میں گیا تھا ایک دن کے لیے وہاں پہ. میں زیادہ جاتا نہیں ہوں وہاں پہ. تو میں گیا تھا تو ایک عورت باغی مجھے وہ ملی، آئی آ کے نا، تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں کہا میں جی کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم اپسیٹ ہے نا، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے نا. تو وہ کہتی آپ کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی بچ گئی. یہ جو دعائیں نا اس کی قیمت کوئی نہیں ہے.
یہ جو لوگ یہ دعائیں دیتے ہیں نا اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. میں پنجاب یونیورسٹی میں کیونکہ میں کوئی 2500 بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں کہ 32 سال سے جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, کبھی ملا بھی نہیں ہوں. تو پنجاب یونیورسٹی میں گیا تو انہوں نے وہ اسپیشل رکھا ہوا تھا وہاں پہ, وہ ایک بچی نے جس نے ٹاپ کرنا تھا اس کو میں نے سارا بچوں کو میں نے چیک دینے تھے سارا کچھ. تو میں گیا نا تو ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ آ کے نا وہ مجھے دیکھ کے گر گئی. میں نے پکڑا, میں نے کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے اگر آپ نہ ہوتے نا تو میرے بچے پڑھ نہیں سکتے. تو میں نے کہا امی جی اماں جی, میں نے کہا اللہ میاں نے وسیلہ بنایا ہے, یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میری لائف سٹوری کا ساری دنیا کو پتہ ہے. میری مدر میڈ ہوتی تھی پاکستان میں, ہم 5 محلے میں رہتے تھے. عید والے دن آپ عید کی بات کر رہے ہیں, میں 10 سال کا تھا, شروعات پھٹی پہن کے محلے کے بعد بیٹھے ہوتے تھے مسجد میں, لوگوں نے آنا, اچھے کپڑے پہنے جاتے ہوتے تھے. میں کہتا ایک دن پیسے ہوئے تھے میں بھی اچھے کپڑے پہنوں گا. سیویوں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لائف آدمی ایسے شروع کرتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے, آدمی کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. یقیناً اگر پیرس میں میری لائف پہ بکس آئی ہیں, 3 سنیما موویز بنی ہیں, میں جب پیرس گیا تھا نہ زبان آتی تھی, نہ پیسے تھے, نہ گھر تھا, نہ فیملی تھی. انڈر گراؤنڈ میٹرو میں گاربیج ڈھونڈنا, کھانے کے لیے کچھ مل جائے, اتنا میں پتلا ہوتا تھا. کیسے گئے, کیا کہانی ہے, کس بس طرح میں سے آپ گیا کا وہ کیونکہ بنا؟ یہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتہ نا لائف بڑی ٹف ہو وہ جاتی ہے. سفر بیان کرے اپنا. آدمی پڑھا لکھا بھی ہوگا نا, تو اگر اس کو بھی اوپر سے فون آئے گا تو اس کو نوکری ملے گی, ورنہ آپ کو نوکری نہیں ملے یہ گی. تو درست ٹھیک ہے نا, آئی ایم ٹیل ٹرو, بالکل. اگر آپ پرچہ کروانے بھی جائیں گے, پولیس والے پرچہ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے جی ہمیں اوپر سے فون آ گیا, ٹھیک ہے نا. میں گیا تھا کیونکہ میرا ایک دوست تھا وہاں پہ, اس ساری دنیا کو اس سٹوری کا پتہ ہے, اس کو میں لیٹر لکھتا تھا, ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے. میں نے کہا یار پاکستان میں میرے حالات بہت خراب ہو گئے, میری مدر کی ایج بھی زیادہ ہو رہی. کیا عمر تھی تب آپ کی؟ میں تھا 18 ایئر اولڈ. تو وہ پیرس گیا تو وہ مجھے نہیں پتا تھا وہاں پہ یونیورسٹیز میں 2 آدمی نہیں رہ سکتے. انڈر گراؤنڈ میٹرو میں -10 ٹیمپریچر. میں نے اپنی لائف میں کبھی برف نہیں دیکھی تھی, سردی نہیں دیکھی تھی. لنڈے بازار سے کوڑ لے کے گئے ہوئے تھے. تو ایسے پھر لائف شروع کی آہستہ آہستہ. پھر آدمی جب جاتے ہیں نا اوورسیز, پاکستانی دنیا میں ہم جاتے ہیں نا, تو پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اگر وہاں سے واپس آئیں گے تو فیملی نے کہنا نکما پھر واپس آ گیا ہے پیسے ضائع کر کے. اگر وہاں پہ رہیں گے تو پھر آپ کو لائف اپنی وہ اسٹرگل ہے بالکل. لیکن وہاں پہ نا پیسے اتنے ایزی نہیں ہوتے, چھٹوں سے نہیں آتے, آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. میں صبح اٹھتا ہوں 5 بجے, 6 بجے آفس جاتا ہوں. آپ میرے پاس میرے آفس میں کوئی 800 آدمی کام کرتا ہے, لیکن آئی ایم باس. میں نے سب چیزیں کنٹرول میں نے کرنی ہوتی ہے, پوری دنیا کی. پوری دنیا میں نے ٹریولنگ کرنا ہوتا ہے. آج میں اس ملک میں ہوں, کل میں اس ملک میں ہوں, پرسوں میں اس ملک میں ہوں. تو لیکن یہ انسان کو کرنا چاہیے. اللہ میاں کہتا ہے نا, آپ کو میں نے 2 ٹانگیں, 2 بازو, ایک سر دی ہے, جاؤ اپنا رزق جا کے ڈھونڈو. اللہ نے آپ کو خضر بنا دیا ہے, جا کے اپنا رزق ڈھونڈو. جب آپ پیدا ہوتے ہیں کچھ لے کے نہیں آتے, جب ہم نے جانا ہے کچھ لے کے نہیں جانا. کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. یہ جو لوگ کسی کے پیسوں پہ حسرت کرتے ہیں, جیلزی کرتے ہیں, اللہ میاں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ چیزیں ساری آپ کو سوچنی چاہیے. یہ سارا کچھ ادھر رہ جانا ہے. جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پہ قبرستان چلے جائیں, تو میں اپنی مدر کی قبر پہ جاتا ہوں, قبریں نظر آتی ہیں. وہاں پہ کوئی مجھے مال, گاڑیاں, یہ شو چیزیں نظر نہیں آتی. تو اس لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایسے ہی میں داتا صاحب لنگر کھاتا تھا, اپنے گھر چاول لے کے جاتا ہوتا تھا, ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لائف میں آدمی کو ڈبل زیرو سے اوپر جانا چاہیے, اوپر سے نیچے نہیں. لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے, محنت کرتے رہنا ہے, مشقت کرتے رہنا ہے, اور شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈنے. یہ بہترین مثال آپ نے اپنی زندگی کی جو شیئر کی ہے نا اسماعیل, وہ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آج کل لوگ شارٹ کٹ ٹو سکسیس ڈھونڈتے ہیں, محنت نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں کہ بس پلیٹ میں مل جائے, اور دوسروں کو دیکھتے کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے تو کیسے پہنچ گئے. وہ پیچھے کی جو اسٹرگل ہے نا, وہ جو ہے نا وہ نہیں دکھائی دیتی. وہ آپ نے جس طرح بتائی ہے, اور انسان کو جس طرح آپ نے کہا اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے, تو میں اس کو ایک اور ٹرم بھی دیتی ہوں کہ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا. بات تو ٹھیک ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے, جینزی کے بارے میں بھی بات کریں گے, جو کہ کنفیوزڈ پزلڈ سارٹ آف جنریشن کہلائی جا رہی ہے آج کے زمانے میں. ان پہ بھی بات کی جائے گی. لیکن ماریہ, آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی پیاری سی آواز میں کلام پیش کر دیجیے. جی ضرور.